نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو خیر امت کا خطاب دیا ہے کہ یہ امت خیر امت ہے۔ خیر کے لفظی معنی عربی میں آتے ہیں بہترین کے، کہ بہترین امت ہو۔ اس بہترین کا لفظ آپ علیہ السلام نے متعدد مقامات پر متعدد لوگوں کے لیے ادا فرمایا ہے۔ جیسے ایک جگہ آپ نے قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کے لیے کہ قرآن کریم کو سیکھنے والا طالب علم اور قرآن کریم کو سکھانے والے طالب علم کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مطلب قرآن مجید سیکھنے والا طالب علم اور قرآن مجید سکھانے والا استاد یہ امت کے بہترین افراد میں سے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر خلفائے راشدین کے زمانہ خلافت راشدہ کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد بہترین زمانہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان حضرات کا جو خلافت کا زمانہ ہے یہ امت کے بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر عام فرد کو فرمایا کہ جو لوگوں کو کسی بھی صورت میں، وہ کسی بھی انداز میں کوئی نفع کا کوئی فائدہ پہنچائے، وہ کسی کے ساتھ کوئی ہیلپ کرے، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو کسی کو کسی بھی صورت میں نفع پہنچائے۔ تو بہترین کا لفظ، خیر کا جو لفظ ہے، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں بہترین۔ اس امت کو بہترین کا لقب جو دیا گیا ہے قرآن کریم میں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو خیر امت کا لقب دیا ہے، تو خیر امت کا لقب وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد فوراً فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے کہ کوئی چیز اگر ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ چیز بہترین ہے، تو بہترین کو ثابت کرنے کے لیے پھر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چیز اگر دوسری چیز سے بہترین ہے تو اس میں کیا وجوہات ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے۔ جیسے آج کل بجلی کم ہونے کی وجہ سے لوگ مختلف قسم کے سولر پلیٹیں خریدتے ہیں، بیٹریاں خریدتے ہیں، تو اس میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بہترین سے بہترین کوالٹی والی بیٹری میں لوں اور بہترین سے بہترین سولر پلیٹ میں لوں۔ تو سولر پلیٹ لینے کے لیے اور بہترین بیٹری لینے کے لیے وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی دوسرے سے بہترین کس طرح ہے، تو پھر جو دکاندار ہوتا ہے وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، جبکہ جو پچھلے والے ماڈل تھے اس کے اندر یہ خوبیاں موجود نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین قرار فرمایا، اور قرار دینے کے بعد فرمایا کہ تم اس لیے بہترین ہو کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ کیا کام کرتے ہو؟ تم لوگ یہ کام کرتے ہو کہ لوگوں کو اچھائیوں کا، بھلائیوں کا، نیکیوں کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، جناب گناہوں سے، منکرات سے اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ یہ تمہاری خصوصیات دو ہیں، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا۔ اس خصوصیت کی وجہ سے تم دیگر اقوام جو گزری ہے اور دیگر جو امتیں گزری ہے ان سے تم زیادہ سب سے بہترین امت اس لیے بنائی گئی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین قرار دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے، اور یہ فریضہ بہت ساری جماعتیں اور بہت سارے ادارے اور بہت سارے افراد مختلف انداز میں اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ تا قیامت بند کر دیا۔
اس لیے کہ پہلے اتوار میں اور پہلے ادوار کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا اور اس کے بعد امت گمراہ ہونا شروع ہو جاتی تو اللہ رب العزت کسی دوسرے نبی کو بھیج دیتا اور لوگوں کو بھلائیوں کی طرف وہ نبی بلاتا، توحید کی طرف بلاتا، آخرت کی طرف بلاتا اور شریعت کی طرف بلاتا۔ لیکن جب یہ سلسلہ بند ہو گیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذمہ داری اس امت کو سونپی ہے۔ اب مختلف جماعتیں، مختلف لوگ، مختلف ادارے اس فریضے کو تو سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دعوت و تبلیغ کے نام سے ایک بہت بڑا یہ فریضہ اور بہت اچھے انداز میں ہماری تبلیغی جماعت بھی وہ ادا کر رہی ہے۔ اور اس جماعت کو اگر دیکھا جائے تو یہ جماعت کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اس لیے کہ اس جماعت کا کوئی لیڈر نہیں ہے، اس جماعت کا کوئی دفتر نہیں ہے، اس جماعت کا کوئی جھنڈا نہیں ہے، اس جماعت کا کوئی دھرنا نہیں ہے، اس جماعت کا کوئی جلسہ نہیں ہے، اور اس جماعت کے کچھ ایسے مطالبات نہیں ہوتے جس کے لیے وہ روڈوں پر آئے۔ لیکن اس جماعت کو اگر دیکھا جائے تو تمام اختلافات کو، چاہے وہ مسالک کے فروعی اختلافات ہو یا سیاسی اختلافات ہو، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف ایک فکر انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ یہ امت اور امت کے افراد جتنے بھی ہیں اور انسان جتنے بھی ہیں ان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، جس طرح دنیا کے لیے انسان فکر کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اور تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو یہ امت اسی پہ لگی ہوئی ہے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہے اور یہ فریضہ سر انجام دے رہی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ تبلیغی جماعت اس حوالے سے تمام انسانوں کو اس کامیابی کی طرف بلا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں اور اسی کے حوالے سے ہم سب کے علم میں ہے کہ کراچی اجتماع وہ بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ 13، 14، 15 اور 16 فروری 2025 کا اجتماع، کراچی کا اجتماع وہ منعقد ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے اس کے لیے ہم جوگ در جوگ جا کر اس میں شرکت بھی کریں، اور شرکت کے ساتھ ساتھ ان 3 دنوں میں ہوگا کیا؟ ان 3 دنوں میں کوئی ولی اللہ نہیں بنے گا، ان 3 دنوں کے اندر کوئی بہت بڑا عالم نہیں بنے گا، ان 3 دنوں کے اندر انسان کے اندر کوئی بہت بڑی خصوصیات تو پیدا نہیں ہوں گی، لیکن ان 3 دنوں کے اندر یہ ضرور ہوگا کہ ان 3 دنوں کے اندر انسان جب ان کی فکر کو دیکھتا ہے تو انسان کے اندر ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کو ماحول کی وجہ سے اس کے اوپر ایک روحانی رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب فکر کریں، کوشش کریں، خود بھی تیاری کریں اور دیگر ساتھیوں کو بھی تیار کرائیں اور اس اجتماع میں بھرپور شرکت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔